درود پر محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق، صلوات۔ اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے رسول خدا کی بارگاہ میں اپنا پرسہ پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ سب مل کر بلند تر صلوات۔ عجل فرج۔ مومنات گرامی، دو بڑی ہستیوں کا تذکرہ ہے آج، اور کمال یہ ہے کہ ہستیاں دو ہیں مگر دونوں کے دونوں محمد ہیں۔ دونوں محمد ہیں، اور ہم آج دو محمد کی بارگاہ میں بیٹھ کر التماس دعا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ ایک بات کا اقرار کیجئے گا رسول کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ دیر سے آئے۔ آپ کی بیٹی کو پرسہ بڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ آپ کے جنازے کا بھی پرسہ دینا ہے۔ یا رسول اللہ، جناب زہرا کو ان کی یتیمی کا پرسہ دے رہے ہیں، مولا ہمارا پرسہ قبول و منظور فرما۔ بانیان مجلس کا یہ فرش عزا بچھانا قبول و منظور فرما۔ حسن مشتبہ کے تیروں بھرے جنازے کا صدقہ اے میرے پالنے والے ہم سب کو جنت البقیہ کی زیارت کا زوار بنا۔ مولا سب کو کربلا و شام کا زوار بنا۔ مولا جس رزق خیر سے فرش عزا بچھی ہے اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ بار الہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اور اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، تمام جتنے بھی علماء حقہ ہیں انہیں طول عمر عطا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، شام کی محافظت فرما، جس جس کے دل میں جو حجرت ہے، حاجت ہے، منظور فرما۔ اور مالک ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا امام برحق یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصران میں شمار فرما۔ برائے قبولیت مجلس، برائے قبولیت حاجات، بلند تر صلوات۔ وعجل فرجہم اجمعین۔ تو مومنات گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دو بڑی ہستیوں کا تذکرہ ہے آج۔ عام نہ رسول ہیں اور نہ عام وہ ہستیاں ہیں جنہیں رسول نے پال کر محمد کر دیا۔ کمال ہے نا رسول کے دست مبارک کا کہ اگر جناب ابو طالب کے 4 بیٹوں میں سے ایک کو اٹھا لیں تو جسے رسول گود میں لے لیں وہ علی بن جاتا ہے۔ جن کو رسول زبان چسا دیں وہ صاحب نہج البلاغہ بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کمال رسالت ہے کہ فاطمہ کے گھر کے ہر بچے کو محمد بنا دیا، اور اس کے بعد جملہ کہہ دیا اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ اللہ نے اس گھرانے کا قصیدہ بڑی شان سے قرآن میں پڑھا۔ آیہ مبارکہ آپ سب کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کریں۔ تھوڑا سا تذکرہ رسول خدا کا اور تھوڑا سا امام حسن مجتبیٰ کا۔ یہ رسول کا تذکرہ نہ کریں تو بیٹا وہ آپ کہتے نہیں ہیں کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ ارے بھائی ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ہم اہل بیت کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس گھر کی عظمت کو سمجھ کر ہمیں رسول کی عظمت سمجھ میں آئے۔ آیت پڑھوں گی آیت مگر لگے گا قصیدہ۔ سونیا جیسے تم قصیدے پڑھتی ہو نا، ہم اپنی اوقات کے مطابق پڑھتے ہیں۔
مگر جب پڑھنے والا خدا ہو تو پھر وہ اپنی شان کے مطابق پڑھتا ہے۔ قصیدہ اللہ نے اس کمال سے پڑھا، انا ارسلناکا شاہدن مبشرن نذیرن وسراجم منیرا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ واجل فراجم، بہت خوبصورت آیت نہیں ہے، یہ قصیدہ ہے، اور قصیدہ پڑھنے والا بھی میرے آپ کے جیسا نہیں ہے۔ قصیدہ بھی وہ پڑھ رہا ہے کہ کائنات جس کے قصیدے پڑھے وہ خدا، اور خدا جس کا عاشق ہو جائے وہ مصطفیٰ۔ یہ مجلس چھوٹی نہیں ہے، کیونکہ اس مجلس میں خود تمام کے تمام محمد آئے ہیں کہ آج ہمارے جد کا تذکرہ، آج ہمارے رسول کا تذکرہ۔ بیٹا عام امتی بن کے نہ سننا، عام امتی اور ہوتے ہیں، علی کا چاہنے والا امتی اور ہوتا ہے۔ فرق ہے، باقیوں نے رسول ادھر ادھر سے لیا اور آپ نے رسول گھر والوں سے لیا۔ اہل بیت سے تو فرق آنا چاہیے نا، گھر والے جو رسول بتائیں گے وہ باہر والے تھوڑی بتائیں گے، انہیں کیا پتا رسول گھر میں ہوتے کیسے ہیں۔ اللہ ارشاد کر رہا ہے، انا ارسلناکا، بے شک ہم نے ارسال کیا، بلکہ تھوڑا سا ترجمے کو چینج کر جو آپ اکثر سنتے ہیں، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا، کیسے بھیجا، کس طرح بھیجا، کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو، شاہد کا مطلب گواہ، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، اس کے بعد ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ نذیر ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اور خالی ڈرانے والا نہیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ایسا چراغ جو کہ روشن چراغ ہو، جس کی روشنی سے کائنات روشن ہو جائے۔ علماء کہتے ہیں چراغ کی کوالٹی یہ ہوتی ہے، لو ایک نکلتی ہے، کرنیں کئی نکلتی ہیں، مگر جو سراجم منیرہ ہے اس میں لو ایک ہے، کرنیں 12 ہیں، یعنی جدھر دیکھو محمد نظر آتے ہیں۔ اسی لیے بیٹا یہ تذکرہ عام نہیں ہے، شاہدن، گواہ بنا کر۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہے، میری جتنی بیٹیاں بیٹھی ہو، کبھی اللہ کا انداز الفت رسول دیکھو۔ یہ عشق کوئی عام عشق نہیں ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، چھوٹی سی نیاز دے دیتے ہیں کیونکہ اوقات اتنی ہے، خدا نے ان سے محبت کی کائنات سجا دی، کائنات سجا دی۔ میں نے کہا اللہ ہم محبت کرتے ہیں، کہیں سبیل، کہیں تبرک، کہیں لنگر، اللہ کی آواز آئی جو تیری اوقات ہے تو محبت میں وہ کرتی ہے، اور جو میری شان ہے میں محبت میں وہ کرتا ہوں۔ میں نے کائنات سجا دی ان کے عشق میں۔ میں نے کہا حبیب تھوڑا سا مسکرا، مجھے جنت بنانا ہے۔ حبیب قدم رنجا فرما، میں نے زمین کا بچھونا، عام مجمع سے بات نہیں کر رہی، حدیث قصہ سننے والے مجمع سے، کہ جس میں اللہ ملائکہ سے گفتگو کر کے کہتا ہے یا ملائکتی یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ، اے ملائکہ میں زمین نہیں بناتا، اے ملائکہ میں آسمان نہ بناتا، میں سمندروں میں کشتیاں نہ چلاتا، میں کائنات خلق نہ کرتا اگر میں ان کو خلق نہ کرتا۔ یہ کائنات صدقہ ہے، کائنات صدقہ۔
وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ شان رسالت. بیٹا 2 دن رہ گئے ہیں، اب تمہیں جگہ جگہ رسول کے فضائل ملیں گے، مگر فرق ہے ایک علی والے سے رسول سننا، فرق ہے. یہی تو میں کہتی ہوں جو الزام لگا دیتے ہیں نا ہم پر کہ شیعوں کی مجلسوں میں ذکر رسول نہیں ہوتا، میں ان سے ہمیشہ کہتی ہوں اگر ہم سے کبھی رسول سننا ہونا تو پھر سفر کے آخر میں آیا کرو. پوچھا سفر کے آخر میں کیوں رسول پڑھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہمیں ادب پتہ ہے رسول کا. ہم پہلے 2 مہینے اپنی زبانوں کو ذکر علی سے غسل دیتے ہیں، جب زبانیں پاک ہو جاتی ہیں تو علی کے مولا کا تذکرہ کرتے ہیں. اور بھئی کوئی عام تذکرہ تھوڑی ہے جو جاگ رہے اس کے لیے جملہ. دنیا جسے مولا کہے اسے علی کہتے ہیں، اور علی جسے مولا کہے اسے رسول کہتے ہیں. جو علی کا بھی مولا ہو، اگر بیٹا جس کو علی مولا جیسا مولا بولے ہیں، یہ مولا کا اسٹائل تھا، مولا علی کا انداز تھا. کبھی رسول اللہ کو بھائی نہیں کہتے تھے، ہمیشہ آقا، ہمیشہ مولا، ہمیشہ رسول اللہ. یہ عادت مولا کائنات نے اپنے ایک بیٹے میں بھی ڈالی تھی. ذہن میں آ گیا نا؟ یہ عادت مولا کائنات نے اپنے ایک بیٹے میں بھی ڈال دی تھی، اور یہ عادت اتنی پکی ہوئی اس بیٹے میں کہ پھر آقا کہتے رہے کہ بیٹا عباس ایک دفعہ بھائی کہہ دو، مگر کبھی مولا حسین کو بھائی کہہ کر نہیں بلایا کیونکہ بابا کو دیکھا ہمیشہ رسول کے آگے جھکا ہوا. بیٹا جن کو شکایت ہے نا، معافی چاہتی ہوں، تھوڑا سا میں نے کہا نا کہ رسول پر بات کریں گے ہم. جن کو شکایت ہے، اول تو ایسا ہے نہیں، ریکارڈڈ مجلس ہے اس لیے میں بہت کانفیڈنس کے ساتھ جملہ دے رہی ہوں. اول تو ایسا ہے نہیں، غلط فہمی ہے کہ شیعہ علی کا چاہنے والا علی کو بڑھا دیتا ہے، خاکم بدہن رسول کو کھٹا دیتا ہے. آپ سب جو یہاں سے وہاں تک کھچا کچ بھرے ہوئے ہیں نا، آپ سب کے بہاف پہ میں یہ جملہ کہہ رہی ہوں کہ ہم شیعوں کا جاہل سے جاہل بھی کبھی رسول کو علی سے مقابلے پہ نہیں لاتا. ایک مرتبہ بے شک اونچا والا بولو، ہاں، تاکہ دنیا کو پتا چلے او بھائی ہم اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم رسول کو اپنے جیسا کہیں. ہم شیعہ جیسے بھی ہیں، مگر بیٹا ہم رسول کو اپنے جیسا نہیں کہتے. میں نے اکثر کتابوں میں جملہ سنا ہے ہمارے جیسے ہی ہیں، مگر بس وحی کا فرق ہے. تو میری جان وحی کا فرق کوئی فرق نہیں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم میں اور رسول میں اتنا ہی فرق ہے کہ ان پہ وحی اترتی ہے، ہم پہ نہیں اترتی. تو آپ کی نظر میں وحی کا فرق کوئی فرق نہیں ہے. او بھائی وحی اس قلب پہ اترتی ہے جہاں طہارت ہو. ہمارے ہاں رسول کے قلب کو دھویا نہیں جاتا، ہمارے ہاں رسول کے قلب پہ کام نہیں کرنا جاتا. ہمارے ہاں کوئی نوکر آ کر، مجال کیا ہے جبرائیل کی کہ وہ رسول کو پڑھائے، ہیں وہ رسول کو پڑھائے، رسول سے کہے اقرا، رسول سے کہے اقرا، اور رسول اس کے جواب میں کہے مجھے پڑھنا نہیں آتا. مر کیوں نہیں جاتے ہم؟ بھائی میں ایک بات بار بار میں کہتی ہوں کہ ہم تو، میں اپنی بات نہیں، میری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے، ہم تو مولانا بھی منبر پر اپنے جیسا نہیں بٹھاتے.
ہم اپنے جیسا مولانا بھی ممبر پہ نہیں بٹھاتے، ہم پہلے دیکھتے ہیں پڑھا لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں عمل کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ علم اس کے اندر ہے، پھر ہم جا کے یہ والا ممبر اسے دیتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تو مسند خلافت نہیں ہے، یہ مسند رسالت ہے، اور رسول بھی کوئی عام نہیں، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، کائنات کے اوپر رحمت بننے والا، جو نبیوں کا سردار ہو، جو سب کو پڑھانے آیا ہو، وہ ہم جیسا ہے۔ کبھی یہ لاجک میری سمجھ میں نہیں آئی، مطلب آپ میں اور رسول میں صرف وحی کا فرق ہے، یعنی رسول پہ فرشتہ اتر رہا ہے، وہ آپ کی نظر میں کوئی فرق ہی نہیں۔ کل کو یہ نہ کہہ دینا ہم پہ بھی فرشتہ آتا ہے، بیٹا تم پہ ایک ہی دفعہ آتا ہے، آتا ضرور ہے، آپ پہ بھی فرشتہ اترتا ہے، مگر تم پہ صرف ایک دفعہ اترتا ہے۔ یہ رسول کی طرح نوکری نہیں کرتا فرشتہ کہ رسول کی بیٹی کی چکی رک جائے تو فرشتہ چکی چلانے آ جائے، رسول کے نواسوں کا گہوارہ رک جائے تو فرشتہ گہوارہ جنبانی کرنے آ جائے، کپڑے دیر سے آئے تو انا خیاط الحسنین بن کر آ جائے۔ یہ در صرف در زہرا ہے۔ کیسے کہہ دیتے ہو؟ کیسے؟ بیٹا کیسے کہہ دیتے ہو ہمارے جیسا؟ زبان نہیں چلتی ہے؟ ان کی عظمت میں ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے نا تو بیٹے جبریل کے پر جل جاتے ہیں۔ جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں، اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھا لیا تو رسول اللہ پر جل جاتے ہیں۔ تو بھائی رسول اللہ کی عظمت میں 19 سے 20 ہونے سے نا جبریل جیسے کہ پر جل جائے ہیں۔ آپ کی زبانوں کو کچھ نہیں ہوتا، دھڑلے سے کہہ دیتے ہمارے جیسا۔ او بھائی کمال تو یہی ہے نا، تمہارے جیسا نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے جو بڑا ہونا اس کے جیسے سب بننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کمال یہ نہیں ہے کہ نکمے کہیں کہ ہم اس جیسے، کمال تو یہ ہے کہ وہ بڑا کسی کو کہے کہ تو میرے جیسا۔ اب وہ بڑا ہر ایرے غیرے کو تو کہتا نہیں ہے، صرف ایک ہی گھر ہے کہ جس کے گھر کے بچے بچے کو رسول سینے سے لگا کے کہتے ہیں انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے، اے علی تم مجھ جیسے میں تجھ جیسا، لہموں کا لہمی ہے۔ رسول اللہ نے سب کو نہیں کہا میں تم جیسا، رسول اللہ نے سب کو نہیں کہا، کچھ ہیں بس، کچھ بھی کیا انگلیوں پہ گن لو، لحموں کا لحمی، تمہارا گوشت میرا گوشت، دموں کا دمی، تمہارا لہو میرا لہو، اتنا قریب کر لیا کہ تم میں اور مجھ میں فرق نہیں ہے۔ بچے کو دیکھا تو دیکھ کر کہا حسن الرحیت منی، حسن تو میری خوشبو ہی ہے، جہاں حسن جائے سمجھو خود رسول آئے ہیں، یہ اسی پھول کی خوشبو ہے۔ حسین کو دیکھا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور بیٹی کو تو ٹکڑا ہی کہہ دیا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس گھر کے جو بچے ہیں نا بیٹا وہ بچے ہیں مگر بچے نہیں ہیں۔ گود میں بیٹھ کر جو لوح محفوظ پڑھے اسے حسن کہتے ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کرے
اسے حسن کہتے ہیں۔ اچھا یہ ان کے گھر میں نا جب رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے، سب کو پتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ 7 برس کے، صرف 7، یہ پالا رسول نے، ٹریننگ بڑی کمال دی ہے۔ اس گھر کے بچے بچے کو ایسا ٹرینڈ کیا رسول نے، پڑھایا نہیں، انڈیلا، زبان رسالت دے کر، چاہے وہ علی ہوں، چاہے وہ حسن مجتبیٰ ہوں، چاہے وہ حسین ہوں، رسول نے پڑھایا نہیں ہے، ڈائریکٹ گھٹی زبان سے دی۔ وہ علم جو خدا نے سینہ گنجینہ مبارک رسول میں رکھا، رسول نے وہ سارا علم علی کے سینے میں انڈیل دیا، حسین کے سینے میں، حسن کے سینے میں۔ بیٹا یہاں بچپنا تو ہے ہی نہیں، بچپنے میں امامت آپس کی بات ہے۔ ان کے ہاں اگر بچوں کی لڑائی ہونا تو بڑے بڑے سیریس ہو جاتے ہیں۔ واقعہ ذہنوں میں ہے، اس لیے میں جلدی جلدی لے کے جا رہی ہوں۔ بچوں کی لڑائی ہو جائے تو بڑے سیریس ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیں گی کیا باتیں کر رہی ہیں؟ اور بھائی چوک پہ لڑائی ہوئی ہے نا، سارے چھوٹے چھوٹے بچے لڑ رہے ہیں۔ اب جب کسی نے لڑائی ہوئی تو جناب حسن مجتبیٰ کے اندر خون تو وہ حیدری تھا۔ جناب حسن مجتبیٰ نے وہیں کھڑے کھڑے کہا تمہارا میرا کیا مقابلہ، لڑائی بچوں کی ہو رہی ہے، جملہ میرا بھولنا نہیں ہے، سیریس بڑے ہو رہے ہیں، جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بچے نے کہا تمہارا میرا کیا مقابلہ، ایک دھکا مارا، دھکا مار کے کہا تم تو ہمارے غلام کے بیٹے ہو، تم تو غلام زادے ہو۔ اب جب یہ جملہ اس بچے نے سنا جسے دھکا پڑا تھا، فوراً اپنے بابا کے پاس گئے۔ بابا بھی ماشاءاللہ بہادر تھے، بہت بھائی جری تھے۔ اب کیا کروں، مجھے تو پھر میں نے آپ کو کہا نا ایسے ہی پڑھنا ہے مجھے۔ اب بابا کے پاس گئے، بابا آپ کو پتہ ہے آج علی کے بیٹے نے کیا کہا؟ جناب بابا نے پوچھا کیا کہا؟ انہوں نے پوچھا بھائی کیا کہا؟ اب جب کہا تو کہا ایک تو حسن نے مجھے سب کے سامنے دھکا دیا، اور کہا دوسرا دھکا دے کر کہا کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو، مسند آپ کے پاس ہے، بادشاہت وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو جملہ میں اپنی طرف سے کہ بھائی آپ بادشاہ تو ظاہری آپ ہیں، اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غلام کے بیٹے ہیں۔ بابا نے کہا کس نے کہا؟ بچہ سمجھا کہ شاید اب ابا جوش میں آئیں گے، جیسے ہی کہا تو امام حسن مجتبیٰ کا نام لیتے ہوئے اس نے کیا کہا؟ کہا حسن نے، کہا حسن نے تمہیں کہا کہ تم غلام زادے ہو؟ کہا غلام زادے کا مطلب غلام کا بیٹا۔ کہا فوراً جاؤ جا کے حسن سے کہو لکھ کر دے، عزادارو جب کہا لکھ کر دے۔ اب جب گئے تو کیا دیکھا؟ حسن وہیں کھڑے تھے۔ بھائی بھاگنا تو ان کے گھرانے کی فطرت میں نہیں ہے، عام بچہ ہوتا سمجھتے جائیں میں بڑے پیارے ادب سے پڑھ رہی ہوں، بھاگنا تو ان کے گھرانے کی، عام بچہ ہوتا تو مار کے دوڑ گیا ہوتا، گھر جا کے اماں کے پہلو میں چھپ کر کے میں مار کے آیا ہوں، مگر سامنے حیدر کرار کا بیٹا تھا، اے بیٹا سامنے حیدر کرار کا بیٹا تھا، ڈٹ کے کھڑے ہیں اسی جگہ۔ کہا ابھی تم نے مجھے کیا کہا تھا؟ کہا غلام زادہ۔ کہا جرت ہے تو لکھ کے دو۔ امام حسن نے کہا لاؤ میں لکھ دیتا ہوں، میں کون سا ڈر رہا ہوں، میں لکھ دیتا ہوں۔ امام حسن نے لکھا۔ اب وہ بچہ دوڑتا ہوا گیا، کہا بابا آپ یقین نہیں کر رہے تھے نا، بابا یہ دیکھے حسن نے لکھ کر دیا ہے۔ اب جب کہا لکھ کر دیا ہے، بابا نے پرچی کو پکڑا، اپنے ہاتھ سے اسے اس طرح تہ کیا، تہ کرنے کے بعد کہا بیٹا میری وصیت لکھ لو، جب میں مروں تو میرے کفن میں یہ پرچی لکھ دینا، کیونکہ جسے حسن غلامی کی سند دے دے آپ بھی جی ہیں، آپ بھی جسے امام حسن
غلامی کی سند دے دیں، اسے حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ پھر بچے نے وہ پرچی لپیٹ کے اپنے پاس رکھ لی تھی کہ بابا چوراہے پہ تماچا میں کھاؤں، چوراہے پہ تماچا میں کھاؤں، ڈائریکٹ جنت میں آپ چلے جائیں۔ کہا یہاں تک ہے کہ اس نے کہا بابا یہ میری ہے۔ اگر اتنی ہی افادیت ہے غلام حسن بننے کی، بیٹا گھر، پتہ مسئلہ کیا ہے اس گھر کے ساتھ؟ مانتے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پتہ ہے ہم کیا ہیں، اہل بیت کیا ہیں، پتہ ہے، اس میں فرق پتہ۔ دیکھو میں ایک بات بتاؤں، ایک فارمولہ ہمیشہ یاد رکھنا، بیٹا جب کوئی وہاں پہ ہو نا بلندی پہ اور میں نیچے ہوں، تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گی کہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ اگر میں وہاں نہ پہنچ سکوں تو پھر میری کوشش یہ ہوگی جہاں میں ہوں انہیں وہاں لے آؤں۔ تو اہل بیت کے ساتھ بھی مسئلہ یہی ہوا، جہاں پہ اہل بیت تھے وہاں تو کوئی جا نہیں سکا، مگر پھر جب وہاں نہ پہنچ سکے تو انہیں وہاں سے نیچے لانے کی کوشش کی گئی، نیچے لانے کی اتنا کردار کشی کی گئی۔ دیکھیں آپ کے سامنے امام حسن مجتبیٰ شبیہ رسول ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب رسول اللہ کی شہادت ہوئی نا 11 ہجری میں، جلدی سے لے کے جاؤں، جب رسول اللہ کی 11 ہجری میں شہادت ہوئی تو شہادت تک تو معافی چاہتی ہوں خیال نہیں تھا، جب شہید ہو گئے، تدفین ہو گئی، سب کچھ ہو گیا تو لوگوں کو خیال آیا تبرک بھی تو ہیں رسول کے، تبرک کا بڑا شوق ہے بھائی، مطلب رسول کی چیزیں ابا مجھے مل جائے، قبا اسے مل جائے، امامہ اسے مل جائے، انگوٹھی اسے مل جائے، نالین اسے مل جائے، چیزوں کی تمہیں سمجھ آ رہی ہے، اور جو مجسم رسول چھوڑ کر گئے ہیں، رسول اللہ مجسم محمد بھی تو چھوڑ کر گئے ہیں گھر میں، انہیں تو کسی نے نہیں لیا، سب نے چیزوں پر فوکس کیا۔ اچھا بہرحال اعلان ہو گیا کہ بھائی تبرکات رسول امت کی میراث ہیں، میراث کیا دوں؟ کہ تبرکات ہمیں بھی ملنے چاہیے۔ اب جب تبرکات کا پوچھا علی، کیونکہ غسل مولا نے دیا تھا، علی رسول کے وہ تبرکات کہاں ہیں، امامہ ابا قبا سب کہاں ہے؟ مولا نے کہا میرے پاس۔ کہا علی یہ امت کا حصہ ہے، سب کو تھوڑا تھوڑا تبرک ملنا چاہیے، سخی بھی تو کوئی پھر علی جیسا ہو۔ مولا کائنات نے کہا لے لو، لیکن مولا نے ایک فارمولہ دیا، مولا نے کہا جس کو جو چیز فٹ آئے وہ لے لے۔ مولا جس کو جو چیز پوری آئے وہ لے جائے۔ رسول اللہ کے کزن تھے جناب ابن عباس، جو رسول اللہ کے چچا عباس تھے، ان کے بیٹے ابن عباس جو محدث بھی ہیں، بہت فیمس ہیں، ان کا جو قد اور ڈیل ڈول تھا وہ رسول سے تھوڑا سا مشابہ تھا۔ لوگوں نے ایڈوانس مبارکباد دی، ابن عباس ابا تو تمہاری ہو گئی، قبا تو تم ایسا تمہیں فٹ آئے گی نا، تمہارا قد اور رسول کا بالکل برابر ہے، آپ کو پوری آ جائے گی۔ جناب ابن عباس سب سے پہلے مسجد میں آ گئے، ان کے ساتھ اور بھی سارے آ گئے کہ یہ ابن عباس ابا لے لیں گے، باقی چیزیں ہم دیکھیں گے۔ اب جب ابن عباس جو کہ ڈیل ڈول میں رسول سے مشابہ تھے، انہوں نے جیسے ہی ابا کو زیب تن کیا، کتابوں میں جملے لکھے ہیں، ابا ایسے ٹائٹ ہوئی کہ ان کے بدن پہ جیسے پھنس کے نہیں آ رہی ہوتی، لوگوں نے کہا اتار دو پھٹ جائے گی، تار تبرک ہے رسول کا، اتار دیا گیا، زبردستی نہیں کی، اتار دیا۔ کسی نے نالین پہنی، نالین نہیں آ رہی، کسی نے انگوشتری رسول کی اپنے ہاتھ میں ڈالی، پوری نہیں آ رہی، کسی نے امامہ سر پہ رکھا، فٹ نہیں ہو رہا، اب سارے تبرک وہیں رکھے ہیں۔ کسی نے کہا علی آپ بھی پہن کے دیکھیں،
علی آپ بھی دیکھیں آپ کو کیا چیز پوری آتی. ویسے نا میں ایک بات کہوں, ہماری یادداشت بھی کام نہیں کرتی. یہ چیزیں علی کئی مرتبہ پہن چکے ہیں. کبھی ہجرت میں پہن چکے ہیں, کبھی خندق میں پہن چکے ہیں. علی کوئی پہلی دفعہ تو پہن کے نہیں کھڑے ہو رہے. اب علی کی بے نیازی, بے نیاز رب. میں نے کہا نا ہماری یادداشت نہیں کام کرتی. پہلے بھی کئی دفعہ علی یہ سب پہن چکے ہیں, نہ اس کو آلٹرنیٹ کروایا نہ کچھ, جیسے پہنا ویسے آ گیا. حالانکہ روایتوں میں ہے کہ مولا کائنات کا فربا بدن میں آنا قد, یہی ہے نا. تو اب جب ہے تو پھر رسول اللہ کا قامت بلند اور تھوڑا سا سلم اینڈ سمارٹ, تو پھر بھی علی نے پہنا پورا آ گیا. لوگوں نے کہا یا علی اب آپ ٹرائی کریں. مولا نے تبرکات دیکھے اور دیکھنے کے بعد کہا میں نہیں کروں گا. کہا پھر, کہا حسن سے کہو وہ پہنے ہیں. 63 سال کے رسول کا لباس علی پہنوا رہے ہیں 7 سال کے نواسے کو. بیٹا 7 سال کا بچہ کہاں, 63 برس کا رسول کہاں. اب وہ 63 لوگوں نے کہا علی حسن کو کہاں پورا آئے گا. آپس کی بات ہے, ابھی ذرا بریکٹ میں رکھ کے کروں گی. جیسے ہی امام حسن نے قبا کو پہنا, روایت کے جملے ہیں کہ قبا نے خود کو حسن کے مطابق ایڈجسٹ کر لیا. پہن کے لگ نہیں رہا تھا کہ کسی بڑے کی عبا کسی بچے نے پہنی ہے. پھر امامہ پہنا, امامہ بھی فٹ آ گیا. پھر انگشتری مبارک پہنی, وہ بھی فٹ آ گئی. پھر نالین مبارک پہنی, وہ بھی فٹ آ گئی. اب جب ہر چیز پہن کے حسن کھڑے ہو گئے, کہا شرط یہی تھی نا جسے پوری آئے گی اس کا ہی تبرک ہو جائے گا. تو میں کہوں بھائی اب یہ سوچو, جانداروں سے زیادہ عقل بے جان کے اندر تھی کہ کس کو کس جگہ پہ ایڈجسٹ کرنا ہے, کس لباس میں کس کو پہنانا ہے. اگلا جملہ خود سمجھ لیجئے گا, کون سا لباس کس کو پہنانا ہے. لباس کو پتا تھا. حسن تیار ہو گئے. اب جب حسن تیار ہوئے, لوگوں نے علی سے فرمائش کی, کہا علی حسن سے کہیں تھوڑا چل کے دکھائیں. کہا علی, لوگوں نے کہا علی حسن سے کہیں تھوڑا چل کے دکھائیں. پوچھا کہ حسن چل کے کیوں دکھائیں. کہا ہم نے چلتا ہوا رسول دیکھنا ہے. اتنا مشابہ حسن مجتبی, ایسے جیسے رسول پلٹ کے آ گئے ہوں. آپ کو پتہ ہے حضرت علی اکبر کی شبیہ بھی امام حسن سے ملتی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں مشابہ تھے رسول کے. حسن مجتبی بیٹا تیار ہوئے, رسول کی طرح چلے. لوگ فرمائش کرتے تھے کہ جب رسول کے لیے دل تنگ ہوتا تھا تو کہتے تھے علی تھوڑی دیر کے لیے حسن کو مسجد میں لے آئے. بیٹا جس سے محبت ہوتی ہے نا تو انسان اس کی شبیہ کی بھی عظمت کو سلام کرتا ہے. محبت ہو جاتی ہے. تو اگر شبیہ اب ذوالجناح ہے, ذوالجناح امام حسین کا گھوڑا تو نہیں ہے نا بیٹا, مگر جب آتا ہے تو آپ کا دل اسی طرح کھنچتا ہے کہ جیسے گویا کربلا میں حسین کا ذوالجناح ہو. عزت بھی ویسی, محبت بھی ویسی. تو بیٹا کیا امام حسن کا حق یہ تھا کہ انہیں اس طرح کا زہر دیا جاتا؟ آج جنازہ بھاری اٹھانے آئے ہو. بھاری اس لیے کہوں گی کیونکہ تیروں سے وزنی ہو گیا ہے.
بیٹا دیکھو یہاں پہ بڑے بڑے مسلمان بیٹھے ہیں نا، ایک سوال کروں، دشمنی جتنی بھی ہو لوگ جنازوں پہ دشمنیاں نہیں نکالتے۔ اللہ جانے یہ کون سی دشمنی تھی کہ جس میں حسن کے جنازے کو اتنا تیروں سے جملہ پڑھ رہی ہوں، لفظ پامال نہیں کہوں گی، مگر اتنا زخمی ہو گیا کہ جیسے حسین کا پامال لاشا، جتنے زخم حسین کے بدن پہ تھے اتنے تیر حسن کے جنازے پر آج سینے پہ ہاتھ مار کر اجرکم اللہ۔ بیٹا یہ حق ہے فاطمہ کی اجڑی گودی کا پرسہ دینے کا، جو پہلا بیٹا ہوتا ہے نا بیٹا وہ اس سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ آج فاطمہ درمیان میں بیٹھی ہے، اے شیعوں مجھے پرسہ دو، میرے بابا کا بھی پرسہ، میرے بیٹے کا بھی پرسہ۔ خدا کسی کو ایسے یتیم نہ کرے۔ اپنے اپنے باپ کی زندگیاں مانگ لو بیٹا، لیکن جملہ بڑا ہے، خدا کسی کو ایسے یتیم نہ کرے جیسے رسول کی بیٹی یتیم ہوئی۔ عزادارو آج آئی ہو نا، آج فاطمہ کو بھی کہنا بی بی بابا کا پرسہ، بی بی بابا کا پرسہ، جس بابا کے لاشے پہ رونے نہیں دیا گیا، کہا جاتا تھا یا دن کو رو یا رات کو رو۔ فاطمہ سے کہیے گھر میں نہ روئیں۔ او بھائی جس بیٹی کا باپ مرے وہ روئے بھی نہ، جس بیٹی کا باپ مرے وہ پرسہ بھی نہ لے۔ آج رو کے کہیے جناب زہرا آپ کے بابا کا بھی پرسہ، آپ کے بیٹے کا بھی پرسہ، حسن مجتبی کا پرسہ۔ بیٹا زہر مل گیا تمہارے مولا کو، سارے مصائب چھوڑ کر خدا تمہیں جنت البقیع کی زیارت کروائے۔ جیسے تم 40 پر کربلا جانے کی دعا کرتے ہو نا، کبھی ایسے ہی دعا کرو اللہ 28 سفر مدینے میں کروا دے۔ بیٹا دیکھو 40 ابھی دیکھا ہے نا، اتنا ہجوم تھا بے کفن کے لاشے پر، ہر طرف سے حسین کے لیے رونے کی صدائیں تھی، مگر بیٹا جسے غسل بھی ملا، جسے کفن بھی ملا، آج بقیہ میں اس کی قبر پہ کوئی نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی قبر حسن مجتبی کی۔ عزادار رو کے کہو یا حسن مجتبی، بے شک وہاں مراسم عزاداری نہیں ہے، مولا ہم آ کے رو لیں گے، مولا ہمیں بلائیے، ہم آپ کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ آ کر آپ کو آپ کے نانا کا پرسہ دیں گے، آپ کو آپ کے کٹے ہوئے جگر کا پرسہ دیں گے۔ بیٹا یہ جنازہ عام جنازہ نہیں ہے، میں جنازہ پڑھوں گی، تم تصور کرنا کہ جیسے جنازہ پلٹ کر آیا ہو۔ آج تک کوئی جنازہ پلٹ کے نہیں آیا۔ آج تابوت کو تابوت سمجھ کے نہ اٹھانا، آج یہ وہ والا تابوت ہم نہیں اٹھا رہے کہ جسے پہلی دفعہ حسین اٹھا کر گئے تھے، آج ہم وہ تابوت اٹھا رہے ہیں جسے دوبارہ نہلایا گیا، جسے دوبارہ کفنایا گیا۔ ارے زینب تیر نکال نکال کر ہائیو میرے غریب بھائیا۔ عزادارو یہ دو بھائی جو ہیں نا، یہ جو دونوں بھائی ہیں، انہیں تیروں سے بڑی محبت ہے۔ جملہ دوں گی سمجھ جانا، یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ پوچھو کہ نہیں کیوں؟ ایک کو ایک دفعہ بھی غسل نہیں ملا، دوسرے کو 2 دفعہ نہلایا گیا، ایک کو ایک دفعہ بھی کفن نہ ملا، دوسرے کو 2 دفعہ کفن پہنایا گیا۔ اللہ تو کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ فاطمہ تیرے چھوٹے بیٹے کا کفن امت نے بڑے کو دلوا دیا۔ عزادارو زہر مل گیا۔ جودہ
ابن اشد لعنتُ اللہ علیہم اجمعین، زہر جب اس تک پہنچا نا، میں جملہ پڑھوں گی اس کے بعد رونا، جب اس تک زہر پہنچا تو وہ کہتی ہے، اس کے ساتھ ایک پرچہ بھی تھا، اس پہ لکھا تھا ایک قطرہ اگر دریا میں ڈال دو تو دریائی مخلوق مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ کہتی ہے پہلے میں نے ایک قطرہ شربت میں ڈالا، کہا جیسے ہی ڈالا پھر مجھے خیال آیا کہیں حسن بچ نہ جائے، کہا میں نے پورا زہر حسن کے شربت میں اڈیل دیا۔ ارے جیسے ہی حسن کے سامنے شربت آیا، تمہارا غریب مولا پانی دیکھ کر بڑی دیر تک روتا رہا۔ اللہ جانے کیا یاد آ گیا، شربت دیکھ کر کیا یاد آ گیا۔ عزادارو شربت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد حسین کے چہرے کو سوچا، سوچنے کے بعد کیا کہا، لا یومک کہا، یومک ابا عبداللہ، اے حسین تیرے دن جیسا کوئی دن نہیں۔ حسین میں تو شربت پی کے جا رہا ہوں، حسین تم پیاسے جاؤ گے، حسین میرے جنازے پہ تیر ہوں گے، حسین تیرا جنازہ تیروں پہ ہوگا، حسین میرے لاشے سے زینب تیر نکالے گی، حسین تیرا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو جائے گا۔ عزادارو زہر کو دیکھا، زہر کو دیکھا، ایک مرتبہ نانا کے روزے کی طرف منہ کیا، نظر مولا میں نہ پڑھ سکوں تو مجھے معاف کر دینا، ہو سکتا ہے مجھے پڑھنا نہ ہے مگر تمہیں تو رونا آتا ہے نا۔ آج مظلوم کا جنازہ ہے، مظلوم کا حق ادا کرنا۔ حسن نے جیسے ہی شربت پیا، پی کر کہا انا للہ انا للہ، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کا زینب نے رو کر کہا ہائے حسن اجڑی بہن تیرے ٹکڑے اٹھائے یا لاشے سے تیر نکالے، رو کے کہیے ہائے حسن ہائے حسن۔ ادھر لے جا میری جان۔ بے خطا مارا گیا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا با حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا با حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا با حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا با حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا با حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا با حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا با حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا با حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا